ہفتے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا 13 تاریخ کو، اس میں اس کا دوسرا پارٹ ہوگا، اور بریگیڈیئر لقمان عزیز قاضی صاحب جو ہے سفر طائف سے لے کے ہجرت تک کا جو ہے حصہ سیرت کا، وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کا ہم جو ہے وہ تیسرا حصہ، تیسرا پروگرام بھی رکھیں گے ایک اس کے بعد تیسرے ہفتے میں، اور یہ جو ہوگا وہ حصہ سوم ہوگا، یہ مدنی دور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں۔ دیکھیں گے ہم اس کو کہ اگر ایک پروگرام میں ایک سٹنگ میں ہم مکمل کر سکے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کو پھر ہم آگے 27 تاریخ تک اس کو لے جائیں۔ تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اس پروگرام کرنے کی، سننے کی، اور اس میں بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی، آپ سسن کو اسوا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جو ہے وہ قرآن پاک سے کچھ آیات لیتے ہیں۔ پورا قرآن پاک جو بھرا پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ اور آپ کے مقام کے ساتھ۔ چند ایک چیزیں جو ہم لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ، یعنی رب کریم اپنے رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کے رسول فرشتوں اور اللہ کے بندوں کے درمیان۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ یعنی کہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کے فرشتے ہیں، مسلمان ہیں، اب اللہ کے بندے ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں اللہ کے رسول پر جو ہے درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، تم کیا کرو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ تو یعنی کہ یہ جو درود پڑھنے کا حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوسری آیت مبارکہ لیتے ہیں، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی سورہ احزاب، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ابھی اس میں 3 4 چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمونے کے طور پہ دیا ہے، بہترین نمونے کے طور پہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس میں، کیونکہ اللہ نے خود جو ہے اللہ کے رسول کی تربیت کی ہے، ان کی تربیت جو اللہ تعالیٰ کے اس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہر ایکشن کو جو ہے قابل تقلید اور بنایا ہے کہ اس کی جو ہے پیروی کی جائے۔ وہ پیروی تبھی ہوگی کہ ہر ایکشن جو ہے کریکٹ اپنی جگہ پہ ہوگا۔ پھر یہ کہ ہر زمانے میں ایک چیز جب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھیں کہ میں نے کس کو فالو کرنا ہے، میں کس کو جو ہے میرے لیے کون جو ہے امپورٹنس کو فالو کروں گا۔ انسان بھی اس ہر چیز کو محبت بھی کرتا ہے اور ایک چیز کو فالو بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، صرف رسول ایسی ہستی ہے جس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں 2 ہستی جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہستی ہے، اور نبی کے وسلم کی ایسی ہستی ہے۔ اور نبی علیہ السلام تو سارے جو بھی انسانیت ہے اس کے جو ہے امام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے وہ رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں، اور پھر یہ ایکسیپشن دے دی کن لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو، جو اللہ اور یوم پر امیدوار ہو۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو قیامت کو نہیں مانگتا اس کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے نہیں ہے، نہیں، جو اللہ اور قیامت کو ماننے اس کے لیے۔ اور پھر کرے کیا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی کہ اس میں نبی علیہ السلام اللہ کو سب سے کثرت سے یاد کرنے والے تھے۔ آپ کی جو ہمیں جو ہے دعائیں ملتی ہیں اور آپ کی احادیث ملتی ہیں جس میں انہوں نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہم ہر لمحے ہر وقت جو اپنے رب کو یاد رکھیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہیں۔ تیسری آیت مبارکہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو
تو میری پیروی اختیار کرو. پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہاں پہ اس اگر رک جائیں تو یہ تین آ گئی، اللہ آ گیا، بندے آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیروی آ گئی. تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ بندوں سے کہہ دو، کہہ دو ان کو، ان کن تم تحبون، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فتبعونی، میری پیروی اختیار کرنی، یعنی مجھے فالو کرنا پڑے گا، میرے کہے کو ماننا پڑے گا، میری اتباع کرنی پڑے گی. اچھا، اتباع اور اطاعت میں آپ ذرا فرق دیکھ لیں. اطاعت جو ہے نا وہ قانونی چیز ہے، یو ہیو ٹو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. فتبعونی اس کے ساتھ جو ہے محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا، جیسے کیا، انسان کو فالو کرے. جیسے نا سنت ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے کہ آپ نے لازمی فالو کرنی ہوتی ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ سنت ہے، اگر آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. یہ سنتے ہیں جو جیسے فجر کے پہلے کی سنتے ہیں، تاکید ہے تو لازمی آپ پڑھیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ باقی آپ کی اس پہ ہے، ٹائم ہے، آپ پڑھ لیں. تو وہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. تو فتح یوں نہیں کہ ہم جو اللہ کے رسول کی چھوٹی سے چھوٹی جو سنت ہے اس کو ہم فالو کریں تو ہوگا کیا؟ یو بکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی کہ انسان کلیم کرتا ہے نا میں کسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ان ریٹرن محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. ون سائڈڈ بہت زیادہ محبتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم جو معافی تلافی دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو یہاں پہ یہ کہا کہ معاف کیسے کرے گا؟ کہ جب تم اپنے رسول سے محبت کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، معافی کی، کہ واللہ غفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. طریقہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے تو اللہ کے رسول کی پیروی کرو. سورہ حشر کی آیت مبارکہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہم، یعنی یہ حکم آ گیا نا، وما آتاکم، جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جس سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مقام جو ہے وہ اللہ کے اپنے رسول کا متعین کر دیا کہ جو وہ دے لے لو تم. یعنی اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یعنی جو کہے کرنے کے لیے اس کو کرو، اور جسے رکنے کے لیے کہے وہ رک جاؤ. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو بھی کہہ رہا ہو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ فرمائے میرا حکم ہے، اس لیے تم جاؤ اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ کا رسول کہے وہ کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اور آگے پھر جو شدت اس میں آگے ان اللہ شدید العقاب، پہلے ان اللہ غفور الرحیم تھا، اور یہاں کہا گیا کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ احکامات کے بارے میں آ گیا. وہ جو تھا اتباع کے بارے میں تھا، غفور الرحیم تھا. یہ اطیع اللہ و اطیع رسول کے بارے میں آ گیا کہ جو رسول کے اس سے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جا. پھر کہا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا. آیت مبارکہ سورہ نساء کی ہے فلا وربک لا یؤمنون، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے. اب یہ دیکھیں آپ، لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ، جب تک کہ کیا کریں؟ یحکموا فیہا شجرا بینہم، اپنے باہمی اختلاف میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وسلموا تسلیما، اور رسول کے فیصلے کو سر بسر تسلیم کر لیں. یہ تو پریکٹیکل صورتحال تھی نا وہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے، مقدمے بھی آتے تھے، جھگڑوں کے آتے تھے، فیصلے بھی ہوتے تھے. لیکن آج کیا ہے؟ آج تو یہ اسوہ تو قیامت تک لیے وہ رحمت للعالمین ہے، اور قیامت تک کوئی رسول نہیں آنا، اور ہم نے انہیں کو فالو کرنا ہے. تو ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے کیا. یہ فقہ جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے. فقہ جو فقی ہوتا ہے نا، وہ ایک عالم ہوتا ہے کہ جس میں بہت تحقیق کی ہوتی ہے، جو ریسرچر ہوتا ہے قرآن و حدیث اور دین کے اندر جو ریسرچ کرتے ہیں نا، اس کو مفتی کہتے ہیں. تو وہ اس کی بنیاد پہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، اور جو باقی جو ہے وہ ہیں دینی علوم جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا کیا حل ہے. تو یہ جب ہمارے سامنے حل آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہمارے کسی مسئلے میں،
تو پھر جو اس کی اتباع کرنی ہمارے پہ لازم ہو جاتی ہے، وہ اطاعت کی اس میں شروع چلے جاتے ہیں۔ وہ یہی کہا گیا یہاں پہ، فلا و ربک لا یؤمنون، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یا جب تک کہ یحکموا کا فیما شجرہ بینہم، اپنے باہمی اختلاف میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں نا ہماری عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جج جو ہے نا یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا، کہتے ہیں نا یہ مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، اس پہ کہتے ہیں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا۔ جو مرضی کے مطابق تو صحیح تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے وہ جو نالاں رہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ دنیا کے جج جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، انہوں نے جو کہا وہ حتمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائیں گے سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی گواہ بنا کر، لوگوں کی گواہی، لوگوں پہ گواہ، زمانے پہ گواہ، دعوت پہ گواہ کہ میں نے پہنچا دی، اور بشارت دینے والا، اور جو جنت کی اللہ کی رحمتوں کی بشارت دینے، اور ڈرانے والا کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو پھر قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا نا، ان کو بھی اپنی قوم کو بھیجا تھا ڈرانے کے لیے، نذیر مبین کہا تھا کہ میں ڈرانے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے، ہم کتاب اللہ کا بھی تو مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اکثر مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں دوزخ کا ذکر ہوگا وہاں پہ جنت کا ذکر ہوگا، جہاں جنت کا ذکر ہوگا دوزخ کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ ایک بشارت بھی ہے اور اس کا ڈراوا بھی ہے، اگر تم صحیح کام کرو گے تو یہ ہے تمہارے لیے، اگر تم غلط کام کرو گے تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، یعنی کہ جو دعوت دے رہے ہیں نا وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب کوئی طور پہ گئی تھی تو نبوت ملی تھی، انہوں نے کہا جائیں اب لوگوں کو جا کے ڈرائیں، اپنی قوم کو فرعون کی طرف جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ملی تھی تو اللہ نے اپنی دعوت بھیجی۔ میں ایک دفعہ گیا غار ہرا میں، تو وہاں پہ ایک گروپ آیا ہوا تھا، عربوں کا، بلکہ سعودیز تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ساتھ ٹیچر تھے، تو میں نے اسے پوچھا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی تو اس مقام پہ نازل ہوئی تھی غار ہرا میں، کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے یہاں پہ؟ تو ان کا جواب نو میں نہیں میں تھا کہ نہیں، یعنی کہ نبوت پھر جو تھی وہ تو داعین اللہ ہی، وہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جا کے لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو دعوت دیں اللہ تعالیٰ کی، اور لوگوں کو خوشخبری دیں، پھر تو اس کام میں لگ گئے نا۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو انسان جو بھی مطلب پریکٹیکل جو ہے کہ انسان انسانوں میں رہے، اور یہ ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلائے، اور یہ ڈیوٹی جو ہے ایک رسول کی ہے، یہ رسول کیا، یہ رسول کو فالو کرنے والوں کی ہے کہ یہ انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ یہ جا کے جب کہیں پہ جا کے بیٹھ نہیں جانا کہ اس کے بعد جناب یہ بہت بڑے بزرگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چلا کاٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا چلا کہیں نہیں ہمیں ملتا، وہ تو جب ان کو رسالت ملی تو وہ تو پھر میدان میں تھے، اور پھر آگے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اور نیکسٹ ویک کے پروگرام میں سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے دعوت دی گئی اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں، وہ اتنے آسان نہیں ہے۔ وبشر المومنین، اور بشارت دے دو کن کو؟ بیان لہم من اللہ فضلا کبیرہ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، یعنی جو پرائم چیز ہے نا وہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے۔ یہی تو فائٹ تھی جو کہ مکہ میں بھی جاری تھی، اور وہ قبول کرنے کے لیے تیار تھی، اسی کی تو انشاءاللہ آج ہم آپ سے بات کریں گے اس کو۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی انسان اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جائے، تبھی تو اس بات کو مانے گا نہیں، تبھی فالو کرے گا نا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو نہیں ہے ہم کسی اور کے فالوور ہیں، ہم صرف اللہ کے رسول کے فالوور ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس کو یہ جو اگر والدین کو بھی نکال دیا گیا اور اولاد کو نکال دیا، یہ آج کے لیڈرز کہاں سے آگے جو اپنے آپ کو فالو کرواتے ہیں، یا پیر یا یہ لوگ کہاں سے آگے جو اپنے آپ کو فالو کرواتے ہیں؟ وہ اصل فالوئنگ جو ہے اللہ کے رسول کی فالوئنگ ہے، اور ان کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے جو انسان جنت کا جو ہے وہ مستحق بن سکتا ہے، کسی اور کو فالو کرتے ہوئے نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کا جو ہے اسوہ جو کامل اسوہ ہے، ان کے بارے میں کہا ہے
کہ ان کی اتباع کرنی، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، نہ اللہ کے رسول نے کسی اور کے بارے میں کہا ہے۔ ہاں صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی۔ اس لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ ذات طور پہ چاہتا بھی ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں بہت جو ہے نا ایک کلیئرٹی آئے گی سوچ کے اندر اور شعور کے اندر کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، کہ وہ کس طریقے سے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں وہاں سے پریکٹیکل زندگی میں کیا رویے تھے وہ ہمیں وہاں سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تو درود پاک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ، 10 دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ جو من صلی علیہ واحدۃ، جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو بہا عشرہ، 10 دفعہ۔ جو میں نے ابھی کتابوں کی بات کر رہا تھا، بس یہ چند کتابیں جو میں نے استعمال کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ کتابیں ہیں، بہت انسائکلوپیڈیا ٹائپ ہیں، بہت اچھی کوریج ہے۔ ایک تو ہے محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی، اور اس کے بعد سیرت النبی ہے ڈاکٹر علی محمد صلابی صاحب کی، اور اس کے بعد آج کل ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں دائی اعظم مولانا یوسف صلاحی صاحب کی۔ یہ چھوٹی مجموعہ ہے دائی اعظم، باقی یہ بڑے مجموعے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کتاب آپ کی ریگولر